بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی۔ آپ کو جنات، ہوا، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی دی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جن و انس سب حاضر ہوئے، مگر ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہیں بتاتا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی دوران ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایسی جگہ پہنچا جہاں میں نے لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرے خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دو تاکہ وہ باز آ جائے اور وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر مجھے آ کر خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو دربار میں موجود لوگ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس ملکہ نے کہا کہ میں ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ نبی ہیں، میں ان کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے سب کچھ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا، تمام راستے سونے کی چیزوں سے سجا دیے جائیں، راستوں میں جانوروں کو سونے کے بنا کر سجا دیا جائے، دربار کو ہیرے زواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو وہاں سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے تم سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہم لشکر لے کر آئیں گے۔ ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے درباریوں سے کہا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، اور ایک اور شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔
جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اس طرح ہے؟ تو اس نے کہا گویا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی ہو اور مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سمجھی پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی اے میرے اللہ، میں سورج کی پوجا کر کے خود پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیری اطاعت قبول کر لی، لہٰذا بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ وہ شیشے کے فرش کی چمک کو جس طرح پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اس طرح سورج اور آگ کی چمک کو دیکھ کر اسے اپنا خدا سمجھ بیٹھی۔ اسے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔